اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دا جرنی آف کربلا کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور الحمدللہ آج محرم الحرام کے دوسرے روز تکبیر ٹیلی ویژن پر ایک اور خوبصورت پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام روزانہ 6 سے 7 بجے تک آپ دیکھا کریں گے، اور 10 دن کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن میں بہت اہم موضوعات اور بڑے اہم علماء کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی تکبیر ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ ناظرین کرام، اللہ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کے لیے، کسی قوم قبیلے کی اصلاح کے لیے، مال و زر گھر بار کی پرواہ کیے بنا ہی جان و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اور ہجرت جو ہے یہ بعض اوقات واجب اور بعض اوقات یہ فرض بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی ہجرت بھی منقطع نہیں ہوگی، اور توبہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک یہ ہے، اور اس وقت تک ہجرت جو ہے یہ بھی ہے۔ یقیناً محرم الحرام کے حوالہ سے جو گفتگو ہے، جو موضوع بنتا ہے، وہ یہی بنتا ہے کہ عموماً امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی، جانثار ساتھی، وفادار ساتھی، جو اس دا جرنی آف کربلا کے سفر یعنی کربلا کے سفر میں ساتھ شریک ہوئے چلے، اسی موضوع کی مناسبت سے ہی گفتگو کی جاتی ہے عموماً ان ایام میں۔ لیکن آج ایک بڑا الگ سا موضوع لے کر ہم محرم الحرام میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ یقیناً جس طرح امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کی اور کربلا میں جا کر آپ نے ڈیرے جمائے، تو اسلام کی تاریخ پڑھنے سے اور مطالعہ کرنے سے 5 ایسی ہجرتیں ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہجرتیں کیوں ہوئیں اور ان ہجرتوں سے ہمیں کیا سبق ملا، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا اخلاقی نکھار، علمی معیار، روحانی اطوار اور اعلیٰ کردار یہ ان کی خصوصیات میں شامل ہے، اور ایسی شخصیات غنیمت نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود محمدیہ کے سرپرست اعلیٰ جناب الشیخ احمد دباغ، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تکبیر ٹیلی ویژن کے اس خصوصی نشریات میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور میں یہی چاہوں گا کہ گو کہ یہ ایک مہینہ محرم الحرام کا عموماً اس کی بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہے اور اس کا آغاز بھی قربانی سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی جو نسبتیں ہیں وہ اس کے موضوع کو آج جو ہم نے چنا ہے کہ 5 ہجرتیں ایسی ہیں، جیسا کہ اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ جو ہجرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر ہجرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ہجرت مدینہ جو ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر ہجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یکم محرم الحرام کے دن کل یعنی یوم شہادت ہم نے منایا، اور اس موضوع پر گفتگو کی۔ اس حوالہ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالہ سے تکبیر ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ جو ہجرتیں ہوئیں
इनकी वजह क्या थी और इनसे हासिल होने वाले असबाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युद्रिकुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा व क़ाल सुब्हानहु व तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकति अजमईन वल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व अला जमील अहलुल बैत व सहाबा व ताबिईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अल्लाह जल्ल मजदूहू का शुक्रगुजार हूँ, साथ इस एतराफ़ के कि मैं कभी भी उसका शुक्र कमा हक़ हूँ तो क्या अपनी सलाहियत के मुताबिक भी अदा नहीं कर सकता, कि उसका शुक्र भी एक नेमत है, वो बहुत बड़ी बेशक। अजीम नेमत है। तो बेबसी का इजहार करते हुए, अपनी लाइल्मी का इतराफ़ करते हुए, और फिर उसके बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करोड़ों अरबों लामहदूद रहमतें बरकतें उनकी शान के मुताबिक अल्लाह जल्ल मजदूहू नाजिल फरमाए। उनके बाद तमाम असहाब पर, अहले बैत पर, और ख़ास तौर पर जिनको इन निस्बत है इस महीने के साथ सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, और तमाम ही नबी अलैहिस्सलाम से निस्बतें, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहुत कवी निस्बत है। और सबसे पहले मैं जो आप मेरे बारे में जो आपने कलिमात इरशाद फरमाए, अल्लाह जल्ल मजदूहू आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और तकबीर टीवी का भी मैं शुक्रिया करता हूँ, और साथ ही अल्लाह पाक के सामने मैं अपनी बरात का इजहार करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं जैसा आप समझते हैं, बल्कि अल्लाह जल्ल हाँ ये है कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने सत्तारी फरमाई हुई है, तो इसलिए उसने ऐब छुपाए खूबियां लोगों के सामने कर दी, तो इस वजह से आप अच्छे कलिमात कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं शर्मिंदा भी हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा ही बना दे जैसा कि आप फरमा रहे हैं, और अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद ये है कि हिजरत देखें, ये हम तो इनको महीनों की निस्बत गिन रहे हैं कि, लेकिन इस्लामी साल सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। उससे पहले ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी दिलहिज्जा में जो हिजरत हुई, और जो बाद में ये चार वाकयात, ये एक ही दौर के वाकयात हैं। उस वक़्त वो पहले सदियों में इनकी तफरीक नहीं थी इस तरह महीनों की, तो ये एक ही दौर में हुए हैं। ये तो बाद में मतलब यानी हमने और पीछे जो है यानी महीनों की तकसीम हुई। दूसरी बात ये कि ये मौजू को सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम से वो लग थलग नहीं है, कि वो समझ लें इब्तदा थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत, और ये उसी का इख्तिताम और उसी की इंतहा है, और वो ये उन्हीं की औलाद है सैयदना इमाम हुसैन भी रदी अल्लाह अन्हु। तो वो एक ही हस्ती समझ लें जो है, वो मुख्तलिफ अंदाज में ये हिजरतें हुई हैं। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का नसब भी जो है वो जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है, और तो ये तमाम ही एक ही तबके की बात कर रहे हैं, एक ही दीन की बात कर रहे हैं। और हिजरतें जो हैं ये दो होती हैं, एक बातिन की हिजरत होती है अल्लाह की तरफ, रूहानी हिजरत होती है अल्लाह पाक की तरफ, जिससे बंदा अपने गलत अकायद से, गलत अमाल से अच्छे अमाल की तरफ हिजरत करता है, गलत सोचों से अच्छी सोचों की तरफ हिजरत करता है, बुरे अखलाक से अच्छे अखलाक की तरफ, और दुनिया की मोहब्बत से आखिरत और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ सफ़र करता है। ये बातनी हिजरत है, और ये भी बहुत बड़ी हिजरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुहाजिरु मन जाहदा नफ्सा, कि असल हिजरत करने वाला वो है कि जो अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जिहाद करता है, वो भी हिजरत करता है। और फरमाया
کہ اصل مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی نیکی کی طرف، لیکن ساتھ ہی یہ کہ یہ جو پہلی والی ہجرت ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یہ یعنی کیے ہوئے ہیں، پہلے ہی وہ اللہ کے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو دوسری ہجرت اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں کہ وہ ظاہری ہجرتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے اصل میں یہ دونوں ہجرتیں، وہ پہلی والی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم نے تو پہلے باطن سے ہجرت کرنی ہے، اللہ پاک کی طرف آنا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف آنا ہے، آخرت کی طرف آنا ہے، جنتوں کی طرف آنا ہے، نیکی کی طرف آنا ہے، تقوی کی طرف آنا ہے۔ لیکن یہ ہجرت وہ حضرات اس سے غنی ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم، اور اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اجمعین، یہ اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو ہمیں تو پہلی بھی ہجرت جو ہے اس کی ضرورت پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے پھر ظاہری بھی ہجرتیں آتی ہیں۔ تو یہ اسی نسبت سے یہ ہجرتیں ہیں۔ یہ تو ہجرت کے یعنی بارے کہ میں۔ ظاہری ہجرت سے مراد یہ ہے کہ جو سفر کیا جاتا ہے اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جو ہجرت کی جاتی جی بے شک، ظاہری ہجرت سے مراد یہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نظر آتی ہے، اب باطنی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ بھی بہت بڑی ہجرت ہوتی ہے۔ باطن میں پہلے ہجرت ہوتی ہے، پھر ظاہر میں بندہ یعنی بعد میں وہ ہجرت جو ہے وہ کرتا ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے، یہ ہجرہ سے لفظ جو ہے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جدا ہو جانا، اور یعنی کسی چیز سے، جیسے کہتے ہیں ہجر اور فراق اور جو ہے یعنی سب۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کسی چیز سے جدا ہوتا ہے اس کو ہجرت ہی کہتے ہیں، چاہے وہ باطنی ہو چاہے وہ ظاہری ہو۔ اس لیے بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام نے ہجرت کا تذکرہ کیا، نیت کا اور ہجرت کا، کہ یہ خلاصہ ہے، نیت بھی ہجرت ہے، یعنی بد نیتی سے اچھی نیت کی طرف، اور یعنی ریا سے اخلاص کی طرف، تو اصل تو یہ بھی ہجرت ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اس میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جس کی ہجرت دولت کی طرف ہے یا عورت کے لیے ہے، اس کی ہجرت انہی کی طرف ہے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی ہجرت جو ہے اس طرف ہے۔ تو اس میں جدائی تو بہت سارے بندے، ہجرتیں تو بہت سارے بندے کرتے ہیں، لیکن جب نیت جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو تو وہی ہجرت مقصود ہے، وہی ہجرت اعلیٰ ہے، اور وہی جو ہے یعنی ہمارا جو آج کا موضوع ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ تو حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں، یہ تو سمندر ہے عبرتوں اور اسباق کا کہ ہم اس کا احاطہ کیا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس موضوع کے مناسبت سے صرف ایک ایک قطرہ بھی نہیں بلکہ ایک ایک بوند جو ہے وہ ہم ان کی یعنی ہدایت کے سمندر سے، معرفت کے سمندر سے حاصل کر لیں۔ جی تو پہلی جو ہے پہلی ہجرت جو ہوئی شروع کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے 4000 سال پہلے، 4500 سال پہلے حضور علیہ السلام کے لیے دعا کی، ان کی آمد کی، ان کے میلاد کے لیے، ان کے دنیا پر تشریف لانے کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور آپ ابو الانبیاء ہیں۔ تو آپ نے بہت ہجرتیں اپنی زندگی میں فرمائی، تو ان میں سے ایک تو تھی اپنی جو قوم ہوتی ہے، دیکھیں قوم ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، برادری اس کو چھوڑنا۔ ہمارے ہاں بہت سارے ظلم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ برادری یہ کہہ رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کیوں یعنی کنفیوز ہوتا ہے کہ جس کی ترجیحات درست نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھ لیں وہ تمام لوگ
जो ये शिकायत करते हैं जी हम कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही करना क्या है। मसला समझ का नहीं, यानी वो नहीं होता, आ नहीं रही। मसला ये होता है कि तरजीहात तय नहीं की होती, प्रायोरिटी सेट नहीं की होती, तो फिर मसला कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर जिसने तरजीह मुकर्रर कर ली कि पहले ऊपर अल्लाह पाक है, फिर नबी अलैहिस्सलाम है, दीन है, फिर जो है मसलन वालिदैन है, फिर जो है बीवी बच्चे हैं, फिर दूसरे लोग हैं, तो उस शख्स के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होती, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, उसके लिए फैसला करना आसान है। जैसे कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमसे फैसला नहीं हो पाता, तो फैसले का मसला नहीं है, वो पीछे जो वजह है, वो कोज है उसकी, वो तरजीह है, तरजीहात मुकर्रर करना है कि वो तरजीहें सही कर ले, प्रायोरिटी सही कर ले, फैसले करने की भी कुव्वत आ जाएगी, और जो है यानी जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और यानी दूसरी भी मामलात जो है उसके जो है वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो है हमें हमारे लिए ये मिसाल बनाई कि आपने अपने खानदान को और अपनी बरादरी को वो छोड़ा और आप कहीं तशरीफ ले गए, जिधर भी अल्लाह पाक ने आपकी रहनुमाई की, सारी वो जगह आप भी हजरात भी देख के आए हैं, यानी इराक में जहां आप पैदा हुए, जहां आपको आग में डाला गया, और जो है मुख्तलिफ चीजें हुई। लेकिन जो है क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ एक ही सबक का तज़किरा करके फिर आगे हमने दूसरी चीज, एक सबक तो उनमें से ये हमें मिलता है कि उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ी अल्लाह के लिए और लोग छोड़े, उसका नतीजा ये हुआ कि अब सारी दुनिया उनकी फैमिली से भरी हुई है। इससे हमें ये सबक मिला कि अल्लाह के लिए अगर आप कोई चीज छोड़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको हजारों गुना ज्यादा वो अता फरमाएगा और कई गुना ज्यादा अता फरमाएगा। ये जितने यानी अरब हैं ये भी उनकी औलाद हैं अक्सरियत इनमें, जितने यहूदी हैं ये भी उनकी औलाद हैं, और उनकी जो रूहानी औलाद है यानी मुसलमान आम तौर पर, और यहूदी भी और ईसाई और मुसलमान दो बड़ी यानी आबादियां हैं, वो सारी के सारे उनसे रूहानी निस्बत करते हैं। तो उनकी रूहानी और ज़ाहरी औलाद को अल्लाह पाक ने दुनिया में बसाया, और उन्होंने तो अपनी कौम को छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपने यानी रिश्तेदारों को छोड़ा, अल्लाह पाक ने उनको अंबिया के यानी सरताज और उनका बाप अबूल अंबिया बना दिया। तो इसमें मेरे और आपके लिए ये सबक है कि ये छोटी मोटी कुर्बानी, पैसों की देना, फ्रॉड ना करना, और जो है अपनी इज्जत और अपने जो है दूसरे मामलात को जो है यानी इस तरह दीन के लिए सर्फ करना, वक़्त को सर्फ करना, इखलास के साथ कुर्बानी देना, ये जाया नहीं बल्कि हम उसको बढ़ा रहे होते हैं। अल्लाह की राह में देना असल में लेना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह की राह में इखलास से कुछ देना असल में हकीकत में वो लेना है, वो देना नहीं है। ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर इरशाद फरमाई कि अल्लाह की राह में जो बंदा देता है तो वो बढ़ता है। तो अल्लाह की राह में देना असल में लेना है, और अल्लाह की राह में ना देना जो है असल में जाया कर रहा है अपने रिस्क को जो अपने बनता है। तो एक तो आपकी जिंदगी से ये सबक मिलता है, दूसरा साथ ये भी मिला कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने जब आपने यानी ये पता चला कि जो आपकी निस्बत से जो अल्लाह पाक ने हमें सबक दिया है वो ये दिया है कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। हाँ जी, कि मुझे तुम्हारा गोश्त और खून यानी ज़ाहरी अमाल जो होते हैं, ज़ाहरी चीजें अल्लाह पाक फरमाता है वो असल में मुझ तक नहीं पहुंचती, तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। अब मैं बस 2 मिनट में बता दूं कि दिल का तकवा क्या है जी। ये भी इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। दिल का तकवा ये नहीं है कि नफल पढ़ लेना और कुछ ज़ाहरी इबादत कर लेना, जिक्र कर लेना और कुरान की तिलावत कर लेना, ये यहाँ मुराद नहीं है। ये क्योंकि ये तो अल्लाह पाक उसका फरमान है, वो ज़ाहरी जो है वो गोश्त खून वो भी नेकी है, यानी वो अल्लाह की राह में बहाना, लेकिन तकवा और चीज है। दिल का तकवा तो मतलब ये है कि वो नजर नहीं आएगा। तो दिल का तकवा ये है
کہ ایک چیز آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ پسند کرتے ہیں، آپ کا نفس پسند کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا تک کر دینا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تو بہت سارے لوگ نفلیں جتنے مرضی پڑھا لیں، محفلیں جتنی مرضی کرا لیں، عبادات اور تسبیحات 1,000 کی وہ پڑھ رہے ہیں، جی میں 5,000 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1,000 دفعہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے سارے معاملات جو ہے، لیکن جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز تو تمہارے نفس کو اچھی لگتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتی، جب تک کہ اس کو قربان نہیں کرو گے تو تمہیں میرا قرب نہیں ملے گا۔ شیخ یہ اس میں اب ایک اور بھی بڑا ہو سکتا ہے اس میں ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ جو آپ نے بیان کیا ہے، میں قطع کلامی کی معذرت، کہ ایک تو اس میں تقوی کی آپ نے بات کی، ایک توکل بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے سپرد کر کے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو، اپنی اہلیہ کو، اور پھر ہجرت کی، اور پھر اللہ نے نہ صرف ان کی حفاظت کی بلکہ حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں پہنچے، آگ میں ڈالے گئے، جو کچھ بھی پھر اللہ نے وہ بھی حفاظت کی۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک میاں بیوی سفر کر رہے تھے اور ایک بندہ جو یعنی بہت بڑا تلوار کا ماہر تھا، فن تلوار یعنی چلانے کا، تو سفر کر رہے تھے وہ ایک کشتی میں، تو شپ میں وہاں سمندر میں طوفان آ گیا، تو بہت بڑے پریشان ہوئے لوگ، لیکن وہ جو ہے بڑا مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی بھئی اتنے لوگ پریشان ہیں، بھئی طوفان آیا ہوا ہے، سمندر میں شپ ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو آپ جو ہیں بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو وہ بڑا محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، نیک بندہ تھا، تو اس نے تلوار نکال کر اپنی بیوی کی گردن پر رکھ دی ایسی۔ تو بیوی کوئی مسکرانے لگی، پریشان نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تلوار تمہاری گردن پر رکھی ہے تو پریشان کیوں نہیں ہے تم؟ پریشان کیوں نہیں تو مسکرا رہی ہے، مطمئن ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے اس لیے پتا ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے نقصان کہ نہیں آپ یہ ہوگا، کام نہیں کریں۔ واہ، آپ نے یہ مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو بھی ہو مجھے وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ میری حفاظت فرمائے گا، میری بہتری ہی ہوگی۔ تو یہ طوفان کی تلوار آئی ہوئی ہے تو مجھے کیا پرواہ، وہ اللہ کے بس میں ہے۔ تو اللہ پاک مجھ سے محبت، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ان ہستیوں نے حاصل کی ہوئی تھی۔ جب محبت ہو تو پھر توکل بھی آ جاتا ہے، تقوی بھی آ جاتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے یہ توکل سے بھی بلند مقام ہے، اور تقوی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے۔ جتنی بھی اچھی صفات ہے وہ ساری کی ساری محبت سمجھ لیں ان کی ماں ہے۔ جتنی بھی نیکی کی صفات اور درجات جن کی ہم باتیں کرتے ہیں، وہ سارے کی ساری جو ان کی ماں جو ہے وہ محبت اور عشق الہی اور عشق محمدی، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت نیکی سے محبت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی اب یہ جو اگلی جو ہجرت ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہے، اس کے وجہ کیا بنی اور اس میں ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جو ہے وہ بہت بڑے اسباق اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک تو وہ یہ رکھتی ہے کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں حکومت ملی تو یہ حکمران بنے، لیکن انہوں نے جب بنی اسرائیل نے وہ اللہ پاک کے حکموں اور وہ یعنی نبی جو ان کے انبیاء تھے ان کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دی ذلت بھی، اور فرعون ان پر کئی صدیاں مسلط رہا۔ تو یہ سبق ایک تو مل رہا ہے کہ کسی کی صرف نسبت ہونا، اولاد ہونا، ساتھ اس کی صفات بھی اپنانی چاہیے۔ اگر وہ ان بنی اسرائیل اولاد تو انبیاء کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، لیکن فرعون نے ان کو جو ہے وہ غلامی میں رکھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ان کو یعنی چھڑانے کے لیے وہاں سے نکالنے کے لیے آئے۔ سبق آپ کی ہجرت میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کی اور لے کے جانا تھا ارض مقدس، یہ جو فلسطین کی زمین ہے، وہاں
अल्लाह इन्होंने फरमाया कि या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतब अल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ अर्द मुकद्दस में, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये फैसला कर दिया है कि ये तुम इधर आओ, ये करो तुम, तो तुम्हें फतह होगी, जो चलो वो दाखिल हो। इन्होंने ये किया, उनमें सब ने तो नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि फज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। उस हिजरत के दौरान इन्होंने ये कहा कि कोई आप ही को तसर्रफ इस्तेमाल करें, आप अपना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप कोई अपना तसर्रफ इस्तेमाल करें, रूहानी कोई दुआ करें या अल्लाह पाक को ही कहें, वो जाके ये सारा मामला कर दे, वो जो कौम उधर रह रही है उनको मारे, खत्म करे, और जब तख्त पर बैठने की बारी आई तो फिर हमें भी बुला ले, हम भी जाके फिर जो है वहां बसेंगे। तो इससे ये सबक मिल रहा है कि इस उम्मत को भी और मुरीदों को भी और उम्मतियों को भी, और किसी पीर के मुरीद हैं या अल्लाह के बंदे हैं, कि हमारे ज़हनों में भी बाज़ मर्तबा ये चीज होती है जिसको कहीं वो कहते हैं अल्लाह रसूल करम कर दे, भाई उन्होंने तो करम किया हुआ है, दीन बेच दिया, कुर्बानियां दी, कुरान आ गया, हदायत आ गई, सारी आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जिम्मे काम थे वो भी अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करें। मसलन का कहेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम को, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, आपकी उम्मत पे मदद फरमाए, तो क्या आप मदद नहीं फरमा रहे? आपने तो सारी जिंदगी मदद फरमाई, अब भी आप दुआएं कर रहे हैं। अब वो जो हम जलील हो रहे हैं उसमें हमारा कसूर है, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात नहीं है कि उनकी तरफ से कोई कमी है। लेकिन हम जो है वो यही कहे जा रहे हैं कि भैया बुजुर्गों को जी आप भी करो, फलां भी करो। वो एक लतीफा तो नहीं, लेकिन एक है बंदा, एक आया एक बुजुर्ग के पास, वो कहने लगा कि जी मैंने बकरियां रखी हुई हैं और ये भेड़िया जो है ये आके उनको खा जाता है, तो आप, तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि जो है ना कोई कुत्ता उता जी। गालबन शेख अहमद दब्बाग साहब जो है उनका लिंक मुनक़ता हुआ है, और हमारी बात उनके साथ जो चल रही है आज हमारे मौजू की मुनासबत के साथ, वो यही है कि 5 जो हिजरतें हैं जिनका तारीख़ इस्लाम में जिक्र भी है और बड़ी अहमियत की हामिल है, उनके असबाब क्या है, उससे हमें सबक क्या मिलता है। तो इब्तदान तो शेख ने ये बात बताई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो हिजरत का जिक्र है वो अल्लाह की रजा के लिए, और आपने अपने बीवी बच्चे को छोड़ा और फिर अल्लाह की रजा के लिए आप चल पड़े, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके तवक्कुल और उनके तकवा को देखते हुए और उनके सब्र को देखते हुए फिर कदम कदम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। और इसमें इब्तदान ये भी बताया गया कि ये ज़ाहिरी हिजरतें हैं, असल हिजरत जो है वो एक दिल की तहारत का, पाक होना दिल का, वो भी एक हिजरत है कि दूसरों के लिए अच्छी सोच रखना, बुरी सोच को निकाल देना, ये भी एक हिजरत है। दूसरों का नुकसान करने की बजाय उनको फायदा नफा पहुंचाना, यानी अपनी शख्सियत को निखारना, उसमें से गलत चीजें, गंदा चीजें जो है उनको दूर फेंकना, ये भी एक असल हिजरत है। और इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, उसमें भी यही था कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो हिजरत हुई, और उसमें भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन से हमें पता चलता है वो यही है कि ये अंबिया जो है इनके दिल पाक, इनके नफूस पाक और इनकी शख्सियात पाक, इनके किरदार पाक, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इनको जो है वो हिजरत करना पड़ी अल्लाह की रजा के लिए। शेख हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है, और मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू का सिलसिला जहां मुनक़ता हुआ वहीं से फिर जोड़ दिया जाए। जी हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि वो बंदा हाजिर हुआ आपने शेख और मुर्शिद की बारगाह में कि ये मसला है, भेड़ें रखी हुई हैं, वो भेड़िए इस तरह की चीजें जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो उन्होंने कहा कि फरमाया कि तो तुम ऐसा करो, कोई कुत्ता वुत्ता कोई बिल्ला रख लो जाके हिफाजत करे। तो उसने कहा कि जी हमारे तो सब कुछ आप ही हैं। अच्छा जी अच्छा जो भी है मिसाल के तौर पर, अच्छा
تو بات یہ ہے کہ یعنی ہم نے مطلب ہے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت میں ایک یہ بہت بڑا عظیم سبق ملتا ہے کہ اللہ نے جو چیز لکھ دی، فیصلہ کر دیا، لیکن وہ بھی مشروط ہوتا ہے، جب تک کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو وہ بات نہیں ہوگی، وہ عزتیں نہیں نہیں ہو. ملے گی، وہ فتوات نہیں ٹھیک ہے، ملیں گی. جی جی ٹھیک ہے. اب ہم اگلی ہجرت جو ہے، چونکہ ہم نے آہستہ آہستہ اس جو دا جرنی آف کربلا ہے، اس سفر کو، اور آج کے موضوع کے مطابق ہم نے آہستہ آہستہ اس ہجرت پہ بھی آنا ہے جو امام علی مقام کی تھی. لیکن میں چاہوں گا کہ کل چونکہ یوم شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرا ہے دن، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت پر ہم پہلے گفتگو کر لیں، یا مدینہ کی جو ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی وہ. میں یہ چاہ رہا تھا سیدنا عمر فاروق کی موضوع پر اگر پہلے گفتگو ہو تو وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہے اس کے ساتھ متصل پھر امام علی مقام کی ہجرت کو کر دیا جائے. جی جیسے آپ کی خوشی ہے. تو جی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اس مہینے کے ذی الحجہ پچھلے مہینے کے آخر پر آپ کو جو ہے وہ اس ظالم نے اس مطلب لعنتی نے حملہ کیا اور آپ کی جو ہے یعنی معاملہ ہوا. تو آپ کی عظیم ہجرت سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. جو آپ کی زندگی سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، یعنی ادھر سے جو ہے وہ جی آ رہے تھے، یہ معاملہ تھا. جی. اور ایک وقت پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں اللہ. آرام فرما رہے ہیں اور ساری زندگی جو ہے. تو ان دونوں وقتوں کو بندہ دیکھے تو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ بنتا ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں، جتنے گناہ گار ہو جائیں، غفلت میں چلے جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں گے. جو آپ نے توبہ کا طریقہ بتایا، آپ نے اللہ پاک کی محبت کا راستہ دکھایا، حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے تو ہم بھی اپنے درجے میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیں گے. تو آپ کی بے انتہا آپ کی 10 سالہ پہ مدت خلافت ہے پھر آپ کے ساتھ، لیکن آپ یہ جو سبق ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ملتا ہے کہ یہ ہم بھی جو ہے وہ ہجرت جو انہوں نے جب اپنی بہن سے قرآن مجید سنا، اس گھر سے لے کر حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف جو تھی وہ تمام مقامات طے ہو گئے. وہ بہت بڑی ہجرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کی طرف. تو سبحان. ہم بھی جو ہے پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے. اور آخر پہ مجھے 3-4 منٹ آپ دیجئے گا، پھر آخری پیغام میں میں کچھ بات بھی وہ بھی کرنی ہے جب یہ موضوعات ختم ہو جائیں گے انہی نسبت سے بھی جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو اب براہ راست جب مکہ میں ظلم و ستم تھا اور اس وقت بہت تنگی جو ہے وہ پیدا جی کر دی گئی لوگوں کی طرف سے، قبائل کی طرف سے، وہاں کے جو بڑے نامی گرامی وڈیرے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو اللہ کا حکم اور اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر. جی اس ہجرت میں آپ کے جو جانثار وفادار ساتھی وہ بھی بعد میں شامل ہوئے. پھر مدینہ کی سرزمین پر آپ نے اپنا باقی کی جو زندگی ہے گزاری، وہیں پر امام علی مقام نے اپنی بچپن گزارا، اپنا جوانی گزاری. تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہے، اس سے آپ کیا سبق ہمیں ملتا ہے، اور پھر ہم آگے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے. اس میں دیکھیں بے انتہا جو ہے ہمارے لیے سبق ہے جو علماء بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں چند ایک تذکرہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہجرت کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ ٹھیک ہے. اس ہجرت سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو تمام آسمانوں اور بیت المقدس اور کی سیر کرائی، تو آپ لمحے بھر میں جو ہے سب کچھ طے کر رہے. وہ اللہ پاک نے پہلے جی دکھایا بھائی میرے حبیب کی تو یہ معجزہ ہے، ان کی تو یہ طاقت ہے، ان کو جو میں نے عطا کی یہ تصرف ہے ان کا.
یہ جو اب دوسری ہجرت بعد میں جو ہو رہی ہے سفر معراج کے بعد، یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہے کہ تم پر یہ وقت آ جی سکتا ہے کہ تمہیں ہوں، جو ہے معاملات جو ہے وہ، تو وہاں یہ سبق، ایک تو یہ سبق ملا ہمیں کہ اگر دین کی دعوت اور دین پر عمل کے لیے کہیں بھی مشکلات پیش آئیں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ، ایسے لوگوں کی طرف ہجرت کر دے جو اس کے مددگار بنیں گے دین کے بارے میں۔ یہ سبق ہمیں بھی ملتا ہے، ہم یہاں رہتے ہوئے بھی، مثلا یو کے میں، امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، تو یہاں بھی نیک لوگ موجود ہیں، یہاں بھی اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، کچھ شہر دوسروں شہروں سے بنسبت مطلب زیادہ نیک لوگ رہتے ہیں، تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہجرت یعنی کر جانا اور اپنے دین کے لیے، تو یہ ایک تو سبق یہ ملا۔ لیکن جو بہت بڑا جو ہائی لائٹ میں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی سبق آپ علیہ السلام کی ہجرت کا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے 90 صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے اور جو انصار میں سے تھے ان کو اکٹھا فرمایا تقریباً، اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس معنی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا مال بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کو بھی شریک کرو اور اس کے دکھ میں بھی، اس کے درد میں بھی شامل ہو، یہ تمہارا بھائی ہے، یعنی دین نبی علیہ السلام نے بنایا، ایسے یہ آپ نے شرف بخشا۔ تو ہوں، صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مال جو بھی تھا وہ، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی عوف اللہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ. عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حضرت سعد بن ربی کے ساتھ جو ہے مواخات قائم کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں انصار میں سے سب سے امیر شخص ہوں، سارا مال بھی میں آدھا دیتا ہوں، میرے پاس 2 گھر ہیں، گھر بھی لے لیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہوتے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بک جاتا ہے تو پھر ہر شے اس کی بک جاتی ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ اور ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، میں اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ اب جب انہوں نے مال سارا تقسیم آپس میں کر لیا آدھا آدھا، تو صحابہ جو انصار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے جو باغات ہیں کھجور کے وہ بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رہنے دو، وہ تم ہی پاس رکھو، یہ جو مال اور یعنی گھر تقسیم کر لیے یہی بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوں، آپ تو فرما رہے ہیں نہیں، لیکن ہم ان اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں ہمارے باغوں میں آئیں، پانی دیں، خیال رکھیں، اس میں سے بھی آدھا پھل ہم والنٹریلی ان کو دیتے ہیں۔ یہ واہ واہ، جذبہ تھا سبحان اللہ. یعنی اپنا صحابہ اکرام کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں بس کافی ہے دے دیا جو تم نے، لیکن وہ فرما رہے ہیں نہیں، ہم نے اور بھی ان کو دینا ہے۔ تو اندازہ لگائیں۔ جی، اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ دینا بھی وہ اتنے یعنی بوجھ پڑ رہا ہے، یعنی بوجھ اللہ کو سمجھتے ہیں، واپس دینا۔ ہاں، جو زکوٰۃ کو دے اللہ کر کو پھر احسان واپس بھی دینے کا نام سمجھتے ہے۔ ہیں. جی ہاں. ہاں، زکوٰۃ کو اللہ کو واپس چیز دینے کا نام ہے، یعنی جو اللہ کیا اللہ کو واپس دے رہے ہیں۔ تو سبق ہمیں یہ ملا اس میں سے یہ کہ دنیا میں نبی علیہ السلام نے بھوک کا اور پیاس اور اس طرح کی محرومی کا جو علاج تجویز فرمایا کہ بھئی ان کی وہ دور کی، اور آج کے دور میں بھی لاک ڈاؤن بھی ہے اور بھی طرح طرح کی بیماریاں ہیں، لوگ تو جس کو کہیں وہ کہتا ہے ابھی میں کچھ ذمہ داری لی ہوئی ہے ساری دنیا کی، میں کیسے ساری دنیا کو کھلا سکتا ہوں۔ یہ اصل میں کافروں کی ذہنیت ہے جو سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے بیان کی ہے، اللہ یشاء بیان اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ یہ جب ان کو کہا جاتا ہے بھئی کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو، تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے کھلانا ہوتا تو اللہ خود کھلا دے۔ اچھا، جی. تو یہ جو ذہنیت ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو ساری دنیا کو کہاں میں کھلا، لوگ بھوکے مار رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کا حل دیا۔ وہ کیا؟ وہ معراج، یہ جو ہجرت کے جو یعنی سبق ملتا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو، انصاری کو نہیں کہا سب کی ذمہ داری لے لو، ایک کو کہا جی ایک کی ذمہ داری لے لو۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا اوپر والے طبقے سے، ہر ایک یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک فیملی کی یا ایک گھر کی ذمہ داری لے لے۔
कौन नहीं रखता यूके में जो 100 पाउंड कौन नहीं बेच सकता महीने का किसी एक फैमिली को, चाहे वो बेनिफिट्स पर है चाहे वो जो है अपना। अच्छा, तो एक की जिम्मेदारी आप ले लें, ये हिजरत का सबक है नबी अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि एक फैमिली की मुकम्मल जिम्मेदारी ले लो और फैमिली भी खुद चुन लो जो तुम्हारे रिश्तेदारों में है, तुम्हारे गांव मोहल्ले में है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, आज फिर आबादी है 1.5 अरब मुसलमानों की, तो उसमें से समझ लें कि आधा अरब जो है 500 मिलियन लोग जो है वो मुतवसत और अमीर तबके के हैं, दूसरा 1 अरब गरीब तबके का है। तो जो ये जो 500 मिलियन जो अमीर और मुतवसत तबके का है, ये अगर एक एक शख्स एक एक की जिम्मेदारी ले ले तो 500 मिलियन लोगों को जो है वो इस मतलब भूख से बच सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अंदाजा लगाए ना, 500 मिलियन। नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपनी उम्मत को सबक दिया वो आप में से सिर्फ एक की जिम्मेदारी लेनी है और यानी आधा अरब मुसलमानों का यानी 500 मिलियन बंदे खाना खा के और मतलब है कि यानी अपनी जिंदगी का गुजारा। अच्छा, ये कितना बड़ा फैज है नबी अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत करके हमें अता फरमाया कि सब की नहीं लेनी। अब यहाँ चंदा भी होता है, ये दो मैंने तो ये दे दिया वो दे दिया फलां कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, इतने लोग हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने हल बयान फरमा दिया, तुम ना ज्यादा लोगों की लो, एक अपने भाई की, एक अपनी बहन की, एक फैमिली की ले लो। और फिर अगर देखें 500 मिलियन, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 500 मिलियन लोग अगर 500 मिलियन की ले लेती है एक एक की, तो 1 अरब लोग जो हैं वो ठीक ठाक खा रहे होंगे, बाकी जो बचेंगे इंशाल्लाह इन्हीं में से वो भी वो यानी मदद फिर कर सकते। ठीक है, अब हम अगर इस मौजू के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहां इंसान पैदा होता है, जहां जिस जगह पर उसका बचपन गुजरता है, जिन गलियों में वो घूमता है, चलता है, खेलता है, जहां उसके अजीज़ व क़ारब और ख़ानदान वाले अफराद होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना, जिस तरह हम पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हमें वो गलियां, मोहल्ले, वो बचपन की यादें, वो ताल्लुक, वो रिश्तेदारियां सब याद आती हैं, हम फिर वहां पर जाते भी हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मक्का की वो गलियां छोड़कर, अल्लाह का घर छोड़कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरत की, तो मदीना में आकर बसे। इसी तरह इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने वहां पर अपनी जिंदगी का वक्त गुजारा, अपना बचपन गुजरा, अपनी जवानी गुजरी, फिर वहां पर आपके नाना जान का मज़ार पुरानवार, उसको छोड़कर करबला की तरफ फिर आपने जो हिजरत की, इस पर मैं चाहूंगा कुछ आप जरूर गुफ्तगू जी। उसमें देखिए वो तो भी एक हदायत और रहनुमाई का एक यानी समुंदर और एक बहरे यानी इसका किनारा नजर नहीं आता, लेकिन जो है जो हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो है एक दो बूंद हासिल कर सकते हैं उनके फैज से। सईदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में एक चीज बहुत ही मुनफरिद है। दुनिया में बहुत सारी कुर्बानियां हुई, बहुत लोगों ने कुर्बानियां भी दी, मतलब यानी दूसरे अहलुल्लाह सालिहीन मतलब देते हैं, लेकिन आपकी जो हिजरत है और आपकी जो कुर्बानी, उसमें एक चीज यानी मुनफरिद है। एक तो ये चीज कि आपने हर चीज की कुर्बानी दे दी है, कोई चीज बाकी नहीं। किसी ने बेटे की दी है, किसी ने माल की दी है, किसी ने शहर की दी है, किसी ने अपने स्टेटस की दी है, किसी ने औरतों की दी है, किसी ने वक़्त की दी है, किसी ने जायदाद की दी है, किसी ने जमीन की दी है। और मतलब है कि यानी हिजरत बंदा इसलिए भी करते हैं भाई वो इलाका बेहतर होता है, और मतलब यानी उससे जो समझ ले जहां से कर रहे हैं। और आपकी जी हिजरत में शेख, मैं आपकी बात कुर्बानी कता कलामी की माजरत, हमारे पास चूंकि आखिरी 4 मिनट है तो इस मौजू को भी क्लोज करना है और आपका पैगाम भी लेना है, तो आप उसके मुताबिक जी आप हुक्म कीजिए और तो गुफ्तगू जारी रखिए। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी जो कुर्बानी है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, वो तमाम पहलुओं से कुर्बानी है। बाकी ये आपकी आप गौर करें इस पे, किसी ने बेटे के, किसी ने कुछ दी, किसी ने 2 चीजों की, 3 चीजों की, 4 चीजों की, आपने जो दी है
اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی، یعنی جس کی قربانی بندہ دے سکتا ہے دینا، اس لیے وہ یعنی آپ کی قربانی کمال پر ہے، وہ اصل میں حضور علیہ السلام کی قربانی ہے، ظاہر میں وہ حسین ہے، باطن میں نبی علیہ السلام کا فیض ہے، اور انہی کی جو ہے وہ اپنا انہی کا مظہر ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اس لیے آپ ہاں آخری جو پیغام میں وہ دینا چاہتا ہوں، یہ تو تشنا رہ گئے موضوعات کافی، اور ان کو ساری زندگی بھی لگا رہے بندہ تو نہیں مطلب ہے، یعنی جی دل نہیں بھرتا اور آنکھیں نہیں جی بھرتی ہاں ان کی زیارت اور ان کے مشاہدے سے، لیکن آخری جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، جس سے ان تمام چیزوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہم فتنے سے، میرے جیسے لوگ فتنے سے بچ سکتے ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، دوسرے بھی میں سمجھتا ہوں مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہی ہیں الحمدللہ، وہ یہ کہ دیکھیں ایک طرف 4-5 ہستیاں ہیں، اللہ پاک، نبی علیہ السلام اور یعنی انبیاء علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، یہ 4-5 ہستیاں میں جن کا تذکر اللہ کے بعد جل جلالہ، اللہ پاک نے یہ ہستیاں بھیجیں ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم جی ان بے کا شک نمونہ دیکھ کے اپنی زندگیاں درست کریں، اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے جی، اپنی جی زندگی ان کو صرف نمونے کے طور پر دیکھیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی صدیوں میں یہ شروع کر دیا، ان لوگوں کی اصلاح شروع کر دی کہ فلاں جی ولی ہاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے جی ایسا کیوں کیا، فلاں اہل بیت اطہار نے ایسا کیا، فلاں نبی نے ایسا کیوں کیا، اور کچھ لوگ تو اللہ پاک کی بھی اصلاح کے در پہ ہوئے ہیں، یہ نظام ایسے نہیں چلنا چاہیے تھا، ایسے چلیے، کافر کیوں ادھر پیدا ہو گئے، یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی جو اللہ کے مسئلے ہیں وہ بھی یہ اپنا اللہ پاک کو بھی مشورہ دے رہے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں، کبھی اہل بیت حضرت علی کو مشورہ دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ علیہ السلام، کبھی سیدنا ابوبکر صدیق کو مشورہ دے رہے ہیں، کبھی سیدہ کائنات کو مشورہ دے رہے ہیں، کبھی صحابہ اکرام کو، کبھی ولیوں کو مشورہ دے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے کہا کہ ان کو مشورہ نہیں دینا، ان کی اصلاح نہیں، یہ نام یافتہ بندے ہیں، تمہارے اندر کمیاں ہیں، اس طرف دیکھ کے اپنی اصلاح کرتے رہو، اس سے بندہ تمام فتنوں سے بچا رہتا ہے، ان کو صرف نمونے کے طور پر دیکھو، یہ سیمپل ہے، اور اصلاح اپنی کرنی ہے۔ اب یہ جتنے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح سے تو کی نہیں، اور یہ سارے اصلاح کے جو جتنے مطلب ہے وہ چیزیں ہیں، دوربینیں ہیں، وہ ان ہستیوں پر لگا دی کہ جن کو اللہ ٹھیک ہے پاک خود کہہ دیا کہ نام یافتہ بندے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے پر رحم مجھے کرنا چاہیے کہ یہ نمونہ ہستیاں ہیں جو اللہ پاک نے بھیجی ہیں، ان کو دیکھ کر میں اپنی زندگی کو درست کروں، نہ کہ اپنے علم سے ان کی درستگی شروع کر دوں کہ جن کا مطلب ہے کہ یعنی میری گمراہی اور میری جہالت ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے اپنے لیے پہلے، اور دوسروں کے لیے بھی اگر یہ کریں گے تو یہ بہت سارے معاملات سے بندہ فتنوں سے اور طرح طرح کی غلطیوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب شیخ احمد دباغ، ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل تھے، اور بہت ہی ایک ان کا اپنا منفرد انداز ہے، خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے آج اس موضوع پر بات کی، اور یقیناً یہ آپ جب سنیں گے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں اور بہت ساری رہنمائی مل رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیخ احمد دباغ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ جیسے لوگ غنیمت نہیں نعمت ہیں۔ تکبیر ٹیلی ویژن پر آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔